کٹ لگا ہوا ہوگا چھوٹا سا. میں یہاں پر سنیں میں یہاں پر آپ وہی کام کر رہے ہیں نظراتی کونسل نے کیا یار, اس طرح نہ کریں. وہ ٹاپک یار علی بھائی اوہو پیچھے چلے نا, پرچی میں نے پڑھی ہے یار. ایک چیف منسٹر نے آ کے انسانوں کو کیسا سیدھا کر دیا, اور سرکار پیچھے پرچی ہے تو لیں سن لیں. وہی میں نے سنا ہوا ہے, آپ پیچھے پرچی پڑھیں. سرکار میں نے انکار کیا, میں نے انکار سن تو لیں, میں نے 2 منٹ تو خاموش ہو جائے, سن تو لیں. میری جان میں نے تب سننا ہے جب میں نے انکار کیا, میں نے ڈینائل کیا. تو آپ نے گلوریفائی کر دیا نا سرکار, میں نے ڈینائل کیا. ایک چیف منسٹر نے آ کے جب قانونی ادارے اپنا کام کر رہے ہوں, آپ نے مان لیا عدالتیں کام نہیں کر رہی. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے یہ مان لیا عدالتیں کام ایسے ہو رہا ہے نا عدالتوں میں. ایک چیف منسٹر آئی, اس نے سی سی ڈی بنائی, ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے, تو دیکھو کام تو پہ گیا. سن لو اس کے کس کا انکار ہے کہ میں نے نہیں کہا ہوا, لیکن یہ ایک کوسچن سے سٹارٹ ہوا ہے. یہ ہمارے میں نے مان لیا, میں کہہ رہا ہوں ایک کوسچن سے سٹارٹ. ٹھیک ہے, میں نے مان لیا, آپ نے گلوریفائی کیا, یہ مان لیں. ہاں گلوریفائی کیا نا, مان لیں. میں نے پہلے بھی کیا تھا. ہاں مان لینا کہ آپ نے غلط کیا گلوریفائی اس کو, یا تو آپ کہہ لیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر میں نے گلوریفائی کیا, یہ بالکل ٹھیک ہے. ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر تو ہے حرام ہے نا, تو مان لیں کہ یہ گلوریفائی آپ نے غلط کیا. سی سی ڈی کی جو ایکٹیویٹی تھی میں نے اس کو ڈسکس کیا, اور اس میں گلوریفائی کیا ہوا, اور وہ میں نے غلط کیا. جی غلط, بات ختم ہوگی, بس اتنی سی بات تھی ہماری. نہیں آپ پروموٹ کر رہا ہوں. نہیں میں دیکھا نا, پھر آپ کے دماغ میں وہی کھڑا ہوا ہے کہ یہ پروموشن کی طرف مجھے لے کر جا رہا ہے. بالکل نہیں, میں آ رہا ہوں اسلامی اسکالر کے اوپر. اسلامی اسکالر وہاں پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یار دیکھو ٹھوک دیتا ہے, بالکل سیٹ ہو گیا. اچھا آپ کی انٹرسٹنگ معلومات میں اور بھی بتا دوں. شکل دیں, میں نے ان تک بات پہنچائی ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, مریم نواز شریف ٹھیک ہے کہ مجھے یہ خوبی پسند ہے کہ وہ اپنی تقریر کا ایک ایک لفظ لاجک اور دلیری کے ساتھ بیان کرتی ہیں. یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ جی جی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو اپنی تقریر کا ایک ایک لفظ لاجک اور دلیری, ہم نے اسی پہ رہنا ہے آپ کے الفاظ کے اوپر. اب میں آپ کو مختلف ان کی تقاریر کے چند کلپ سنواتا ہوں. آپ سنوانے کی بجائے بات کر لیں. نہیں میں سنواؤں گا. آپ ہمیشہ کہتے ہیں یار دلیل. نہیں وہ جب میں کہوں گا نا زندگی ان پہ تنگ کر دینا, اللہ تعالیٰ کی زمین لوگوں پر تنگ کر دینا. آپ نہ بیان کریں, اگر میں بڑی میں چلا لوں. ہاں جی سنیں. ہاں کیا وہ کہتی ہیں یہ نشے میں سدھ پڑا رہتا ہے, یہ نشئی. کون؟ عمران خان. اچھا ٹھیک ہے, تو انہوں نے دلیل دی اس کی. میں بتا رہا ہوں نا, دلیل تو آپ نے دے دی نا. نہیں میں نے کیوں دینی ہے؟ تو یا تو پھر مجھے پوری ویڈیو چلا لینے دیں جس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں. میں آپ کو نا اس لیے میں نے آپ کو کہا تھوڑی دیر پہلے کہ سیاست سے دور ہو. ایک منٹ میرے بھائی, سب سے پہلے یہ کلپ میرا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا عمران ریاض خان صاحب نے. اچھا. اور انہوں نے اس کو ڈسکس کیا. نصر اللہ ملک صاحب کی پوڈ کاسٹ تھی جس میں مجھ سے پوچھا گیا کہ میں پولیٹیکل لیڈرز کے نام لیتا ہوں, آپ ایک ایک ان کی خوبی بتائیں, ایک ایک خامی بتائیں. اس میں نے کوئی سنگل آؤٹ کسی ایک بندے کو نہیں کیا. اس میں خان صاحب کے حوالے سے یہی چیز ڈسکس ہوئی. آپ کرامت دیکھ لیجیے گا, اس کو اسٹیبلشمنٹ کی چال نہ کہیے گا. میں نے کہا جو لوگ کہتے تھے نا خان صاحب نشہ کرتے ہیں, تو ان کو اب اپنا الزام واپس لینا چاہیے. وہ اتنے عرصے سے اندر ہیں, نشے کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا, اور انہوں نے دیا نہیں ہوگا, ان کو بھی اپنا الزام واپس لینا چاہیے. دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہوئی ہے, آپ نے نشے والی بات کی اور میں یہ ریکارڈنگ میں کر چکا ہوں. عمران ریاض خان صاحب نے یہ کیا, انہوں نے صرف مریم نواز والی بات اٹھائی, اور اس سے پہلے وہ سیاست.pk والے, اس میں نے بلاول بھٹو کی بھی بات کی, مریم نواز کی بھی بات کی, اور خان صاحب کی بھی بات کی. کمزوری میں نے خان صاحب کی بتائی کہ کانوں کے کچے ہیں. اچھا, مریم نواز کی میں نے کمزوری بتائی کہ یعنی ایک ڈائنیسٹی ان کی چل رہی ہے, کہ ان سے بڑے لوگ موجود تھے لیکن وہ اپنی باپ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھی. بلاول بھٹو کے والے سے بھی یہ بات کی, زرداری صاحب کے بھی میں نے بتایا پازیٹیو نیگیٹو. انہوں نے ایک چیز اٹھائی اور اس کو اس طریقے سے بریف کیا. میں نے یعنی مریم نواز کی اگر کسی چیز کی تعریف کی ہے کہ وہ جانچ کے بولتی ہیں, تول کر بولتی ہیں, اور ایسے ایسے الفاظ وہ اردو کے استعمال کرتی ہیں پوری ورکنگ کرنے کے بعد. مجھے پتا چلا کہ عرفان صدیقی صاحب شاید لکھ کے دیتے ہیں یا پرویز رشید صاحب, واللہ والا میرے علم میں نہیں ہے, بس سنی سنائی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری زندگی مریم نواز جو بھی بولیں گی وہ حق پر مبنی ہوگا. یہ تو میں اپنے بارے میں بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں پوری زندگی جو بھی بولوں گا وہ حق پہ مبنی ہوگا. اسی طریقے سے نہ خان صاحب کے بارے میں یہ میں کہوں گا پوری زندگی ان کے بارے میں کلیم کر سکتا ہوں کہ وہ ماضی میں نشہ نہیں کرتے رہے یا مستقبل میں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کل کو آگے مجھے کوئی بات کرے کہ جی ہم نے تو ماضی میں یہ چیز بھی دیکھی ہے, وہ تو خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ ماضی کے اوپر نہیں جانا چاہیے. تو کسی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ 100% اس کی ہر بات کے اوپر, مستقبل میں بھی ہونے والی ہر بات کون کرتے ہیں, آپ بات لیتے ہیں. چھکا مار گئے آپ ویسے اس میں, سرکار خان صاحب کے نشے والا. سرکار چھکا نہیں مارا, میں نے اس میں بات کی ہوئی تھی. اور میرا عمران ریاض خان صاحب سے یہی گلا ہے کہ آپ نے ایک کلپ نہیں کاٹی, اور میں نے ان کو آڈیو جنید بھائی کے ذریعے بھجوائی تھی کہ آپ کو پوری بات کرنی چاہیے تھی. اسی لیے تو کہتا ہوں پولیٹکس سے سائیڈ پہ ہو جائیں. سرکار یہ آپ مشورہ صاحب بات کریں, اسی لیے میں بھی کہتا ہوں کہ صحافی باتیوں کی لائن نہ لیا کریں, بات ہی کیا دینی کریں گے تو کوئی آپ کو رگڑے گا ہی نہیں. سرکار رگڑے گا ہی نہیں کوئی. بالکل, جب آپ ایک پارٹی کی لائن لینا چھوڑ دیں گے تو آپ میرے ہاتھ نہیں چڑھیں گے.
میں بھی یہی کہتا ہوں پھر بڑی کہ آپ لمبی، دیکھیں ایک پوری پھر میں یہ سنواؤں گا. نہیں سرکار ایک پوری بیلنس سٹیٹمنٹ لی آپ نے. چھوڑو منشیات زدہ شخص ذہنی مریض بدبودار گند گھٹیا آدمی ادھر دیکھا ہے. سرکار اس قسم کے خان صاحب کے بھی بیانات ہیں وہ بھی چلائیں ادھر. آپ نے خان صاحب کے بارے میں کہا؟ نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں. آپ نے کہا کیا؟ میں تو آپ کو آپ کی سٹیٹمنٹ دکھا رہا ہوں. اوہو میں نے آپ کو جنرل کلیئر کر دیا. اچھا اودی پھپھی اپنی گل کرو. فلانی دی پھپھی فلانی دی پھپھی نس گئی فلانی دی پھپھی نے ایک کرتا. اپنی گل کرو بس چھوڑ دیں خان صاحب. آپ اپنی بات کریں. ایک منٹ آپ سے پہلے ایک بندے نے سنیں نون لیگ کی لائن لی تو میں نے وہ دوسری بات کی. آپ دیکھ لیں میں کتنا مجھ سے مزاج بنتا ہوں. میں جانتا ہوں. آپ جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے نا کہ یار 2018 میں بھی تو 2013 میں نواز شریف صاحب بھی تو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے تھے تو آپ کیا کہتے ہیں اودی پھپھی اودی پھپھی اودی پھپھی. اپنی پھپھی کی گل کرو اور چھوڑو عمران خان نے تسی اپنی گل کرو. چھوڑو عمران خان وہ جو کہتا ہے غلط کہتا ہے. عمران خان غلط کہتا ہے. اسی طریقے سے آتے ہیں. ہاں یہ ایسا ہے کس کو انکار ہے بس فلانی پھوپھی فلانی پھوپھی فلانی. جب میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ دھرنوں میں پتہ چل گیا تھا. میں سوال پوچھ رہا ہوں مجھے 2014 کے دھرنوں میں اس لیے پتہ چل گیا تھا کہ 2019 میں ملاقاتیں کیوں کرنا چاہتے تھے آپ پھر عمران خان سے؟ کیا کیوں میں نے کو ملاقات کرنی ہے؟ ہاں آپ نے عمران ریاض کو کال یار کی وہ میں تھی. نے عمران ریاض خان صاحب کو اس کا پورا جواب دے دیا. کال کی تھی آپ نے اور سرکار آپ نے کہا تھا کہ میں ان سے ملنا چاہتا اور ہوں. سرکار وہ بات ہی کچھ جب 2014 میں وہ آئی دھرنے سے گیا میری جان وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا بات ہوئی تھی انہوں نے کیا پیش کی. وہ اب عمران ریاض خان صاحب سمپل سی بات ہے. آپ خان صاحب سے ملنا آپ پاکستان آئیں گے. انہوں نے مجھے کہا سامنے بیٹھے انہوں نے کہا ان کو آپ سائڈ پہ رکھیں. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان آؤں گا. آپ اپنی بات ہاں سنیں. انہوں نے کہا میں پاکستان آؤں گا ذیشان اور آپ نا انجینئر صاحب کو میرے گھر لے آئیے گا. نہیں میں تو کہیں نہیں جاتا. میں اس طریقے سے سیکورٹی ریزن کی وجہ سے نہیں جاتا ہوں. اس کی بھی سیکورٹی ریزن ہے وہ بھی نہیں آ سکتا. پھر کیا بنے گا؟ چلیں آن لائن پھر آ جائیں. پھر کیا بنے گا؟ آن لائن مناظرے کرنے دیکھنا اس طرح نہ غلط رنگ دے. آن لائن نا آپ کے چینل کے اوپر ہم بات کر آپ لیتے ہیں. جا سکتے ہیں حضور آپ جا سکتے ہیں. سرکار ایک منٹ آپ جا سکتے ہیں. آن لائن ادھر نیچے 2 3 گاڑیاں پولیس کی کھڑی ہیں. ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. نہیں. آپ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھیں اللہ کے اور بندو، چیزیں ختم پولیس- کرنے نکلیں. اے لاہور کھڑا ہے میں لے جاؤں گا بھائی کو. ایک منٹ اور خدا نہ خواستہ کوئی خدا نہ خواستہ میرے بھائی پہ حملہ ہوا تو آگے پہلے میں کھڑا ہوں گا. اگلی گل کرو تسی. میں لے جاؤں گا لاہور تک. سید صاحب یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا. ہاں. ہم ابھی کر لیتے ہیں آن لائن بلا لیں. کیوں آن لائن بلاؤں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان آؤں گا آن میں لائن بھائی آنے میں کو کیا گھر لے مسئلہ آؤں ان کو؟ گھر آن لے لائن آؤں. آنے میں کیا مسئلہ؟ بھائی آن لائن نہیں چیزیں مزہ نہیں کیوں؟ آتا. یہ وہ جو مزہ ایک آ رہا ہے منٹ یہ جو مزہ آ رہا وہ ہے سوراب یہ لائیو علی نہیں کی آتا پوڈکاسٹ میں ہوتا. آن لائن جاتے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے باقی جگہ پہ آن لائن جاتے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ آن لائن آ جائے تو کہتے ہیں میں سامنے آپ آؤں کے گا. ساتھ تو ڈیٹیل میں کریں گے نا وہ آن لائن بھی ڈیٹیل ہو سکتی نہیں ہو سکتی. میں نے اتنی او لمبی بھائی کبھی podcast کی کنیکشن آن کا لائن. مسئلہ بن جاتا ہے کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. آپ ہم ہی تو بھریں میں گولی کھا لوں گا خدا نہ خواستہ تھوڑے تے چلی میں لے جاؤں گا بھائی نو علی بھائی نو لاہور آن لائن باہر تو نکلو. بیٹھ جاؤں گا. نہیں انہوں نے کہا کہ میں ادھر آؤں گا. نہیں ادھر آئیں گے انہوں نے انشاءاللہ. کہا انہوں نے کہا میرے گھر آ جائیں. یہ بات انہوں نے نہیں اس میں کی. مجھے انہوں نے کہا میرا پیغام دے دینا. اچھا آپ چلیں گے آپ گھر سارے ادھر ہی آسانے پہ کیوں آئے ہیں؟ کہیں آپ بھی چلے جائیں بھائیوں کے گھر. ایک جگہ جاؤں کہیں بھائیوں کے گھر بھی چلے جائیں. نہیں اس میں کوئی تکبر والی بات نہیں ہے. میرا جانا میری موومنٹ کے اوپر آپ سمجھ لیں ریسٹرکشن ہے اس حوالے سے. اچھا چلیں اب میں اگلے سوال کے اوپر آ جاؤں. آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ سے بھٹی صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ جب گئے جیل میں جی تو آپ کے لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا آپ کے لیے. کسی نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر نکلتے اور آگ لگا دیتے ڈی سی آفس سے یہ وہ. کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا آپ کے لیے. کہیں پیسفل پروٹیسٹ بھی نہیں کیا. جنرل بھی آپ نے کہا کہ میں نے جیل میں سے خط لکھا تھا کہ کسی نے باہر نہیں آنا. ٹھیک ہے تو وہ خط کدھر ہے؟ پتہ نہیں جہاں لکھا تھا وہیں پہ ہوگا. کیا کرنا ہے اس کو؟ نہیں میں کہا میں وہ خط دیکھ لوں کہ آپ میں نے تو جیل سے کافی سارے خط لکھے ہیں میرے خیال نہیں وہ خط جو پتہ نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے سنبھالنے کا کہا. چلے میں اور مجھے نہیں چلے پتا. آپ سوال ایسے لے آتے ہیں ہم ایسے لے آتے ہیں. آپ کے پاس ابھی فزیکل موجود نہیں ہے. آپ نے وہ خط جو ہے وہ ظاہر آپ کا اور میری ویڈیوز میں بھی ریکارڈ ہے. لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے. نہیں آپ تو جیل میں تھے ریکارڈ کدھر سے آ گیا؟ ٹھیک ہے اوہو میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں پہلے سے کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنا. آپ نے کہا میں نے خط لکھا تھا. ہم اسی کے اوپر وہ اس لیے لکھا کہ نہ تبدیل کریں. ایک منٹ اسی پیچ پہ رہیں ادھر نہ جائیں. اسی پیچ پہ رہیں. پہلے میرا سوال تو سن لیں. کر لیں. سوال یہ ہے آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا. پہلے یہ کہا تھا پہلے وہ کہا تھا آپ نے بھٹی صاحب کو کہا میں نے جیل سے خط لکھا اور میں نے کہا میرے لیے کوئی نہیں نکلے گا. اب وہ خط آپ کے لاکھوں اسٹوڈنٹ تک پہنچا. ایسے نا آپ کے لاکھوں ہی اسٹوڈنٹ ہے نا آپ کے. آخر آپ نے ان کو کہا تم فلاں جگہ نہ نکلانا تم فلاں جگہ نہ نکلانا. ٹھیک ہے تو وہ آپ نے کسی کو واٹس ایپ کے اوپر بھی بھیجا ہوگا آپ کے بندوں نے اپنی آپ کے اسٹوڈنٹس کو تم فلانے شہر سے نہ نکلنا. یہ انجینئر صاحب کا آ گیا ہے. کہیں کوئی ڈیجیٹل کے اوپر خیر کا کام تھا نا. یہ کوئی آپ ساتھ نہیں رہے تھے. کسی پیج کے اوپر بھی ہم نے وہ لیٹر نہیں دیکھا. تو لیٹر کی تھے. اچھا وہ کسی کے واٹس ایپ میں وہ میرے بھائی ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. میری بات ہے میری بات سن. آپ نے کہا میں نے جیل سے خط لکھا. او یار سید صاحب کن چیزوں پہ آپ کہتے ہیں دلیل لاجک میں وہی بات کر رہا ہوں. چلو مطلب آپ نے وہاں سے کوئی خط نہیں لکھا. آپ کی پہلے ویڈیو میں شیئر تھا. جواب بھی نہیں 5 منٹ کا سننا. چلو ٹھیک اس طرح نہ کریں یار سید صاحب. بات یہ ہے میری درجنوں ویڈیوز ریکارڈ ہیں اور یہ میرے کو پہلی دفعہ نہیں گیا. 2020 میں بھی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اس دوران بھی کئی بار ایف آئی آرز کٹی. میں ہمیشہ جب کرین پارٹی کی ایکٹیویٹیز کے اوپر کرتا تھا تو میں ساتھ کہتا تھا کہ میرے لیے بھی کوئی نہیں نکلے گا. نہ کسی کو نکلنا چاہیے. اسٹیٹ کے ساتھ آپ لوگ ٹکر نہ لیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہوتا ہے. یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں. ہوا یہ کہ مجھے کسی نے بتایا وکیل کے ذریعے میرے تک یہ میسج پہنچا کہ ہمارے ایک
यूट्यूब पे इन्फ्लुएंस रखने वाले भाई साहिल अदीम साहब, वो ये इरादा रखते हैं कि जेलम अकेडमी को खोला जाए, जिसे गवर्नमेंट ने सील किया हुआ था। तो कह रहे थे कि मैं खोलता हूं और हम यहाँ पे बंदे इकट्ठे करते हैं, हम देखते हैं कौन हमें अकेडमी नहीं खोलने देता। ठीक है। जब मुझे ये पता चला, मैंने कहा यार ये क्यों ऐसा करने जा रहे हैं, और ये खतरा था कि हमारे टीम मेंबर्स कोई उनकी बात सुन के कोई इस तरह की कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठे, तो मैंने उससे रिबेटल करने के लिए किया। बाकी मुझे अपनी टीम के ऊपर एतमाद था कि इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, लेकिन 295C एक इतना बड़ा वाकया था कि बड़े बड़े लोग पैनिक कर जाते हैं। तो मैंने अपना वहम निकाला, तो मैंने ये पैगाम लिख के कन्वे कर दिया कि आपने ये तरीके अडॉप्ट करने हैं। और ये बात जुनेद भाई बैठे हैं, ये चूंकि आप कह रहे हैं आपने 72 घंटे में तैयारी की है, वो 72 महीनों से मुझे देख रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं हमेशा इस चीज के ऊपर एम्फसाइज करता हूं कि इस तरह की एक्टिविटीज का कोई फायदा नहीं ठीक होता। हो गया। और मुस्तकबिल में मैं तो ये करूंगा। बात नहीं हाँ। कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो लेटर कहाँ है? यार ये बात है कि लेटर किधर है, वो उस लेटर्स में क्या निकालना है? जब मैंने वीडियोस में रिकॉर्ड किया हुआ है, पहले कराया था ना आपने। हाँ। कहा कि मैंने जेल से खत लिखा कि ओहो, मेरे लिए मत निकलो। ये देखें, आप फिर उस दिन गलत बोल गया। आपने क्या? ये कहना चाहिए था कि भाई मैंने पहले से ही वीडियो में रिकॉर्ड कराया हुआ कि अगर मेरे ऊपर कुछ होता है तो मत निकलना वो बाहर। मैंने आपको बताया ना कि एक हाँ। एक्टिविटी रिपोर्ट हुई कि हाँ। इस तरह एक बंदा ठीक है। उभार रहा है, हाँ, हाँ। तो मुझे स्पेसिफिकली ये बात करनी वो पड़ी। खत नहीं है ना? ओहो, है ना, खत लिखे किथे है? कई ये खाते हैं, किथे एक नहीं हैं? मैंने कई ये खत लिखे हैं। तो चलो व्हाट्सएप में दिखा दें। बैठो। यार मुझे ये बताइए कि वो खत मैंने आपको क्यों दिखाने हैं, जब मेरा एक मौका। खैर का खाता है वो। वो एक मिनट, खैर का खाता है वो। साहब मैं ये डिजिटल खत लेके बैठा वो हूं। डिजिटल के ऊपर लगाएं आपके यार, ए मेरा खाते। सैयद साहब, हम यहाँ पे ये चीजें डिस्कस करने बैठे हुए हैं। मैं मैंने करता हूं। एक एक चीज अपने वकील के साथ लास्ट- फोन पे डिस्कस ठीक करता है, था, रिटर्न ठीक में है, करता था। ठीक है। या तो ना मेरा मौकिफ बदलाओ, फिर आप कहेंगे जी आप पहले ये कहते थे तो खाते में आपने और कहा, फिर तो मैं मानूं। और मैंने एक तो मेरा कहा अकीदा खैर का है, हाँ। मैंने तो कहा खैर का खाता है, डिजिटल पे लगना वो चाहिए सरकार था। खैर का है। एप्रिसिएशन होनी चाहिए थी ना। वो सरकार हर मेरे- चीज डिजिटल के ऊपर लगती जनाब, है, मेरे वीडियो भी लगती है, तो स्टूडेंट्स खाते क्यों नहीं को लगे? ये यार मेरा तो ये सवाल था। एक मिनट, मेरा ये सवाल था क्या चीज? पूछने का मकसद, हर चीज वीडियो पे लगती है। कौन सी चीज वीडियो पे लगी? भाई आप जो बोल रहे हैं, सीसीडी बोल तो रहे हैं, मैंने किसी तो की तारीफ मेरे कर रहे हैं, भाई किसी को दर्जनों रगड़ खत रहे लिखे हैं, हैं, हर वो चीज नहीं वीडियो लगे। पर- मेरे या केस से फिर वही मुतल्लिका बात। चीजें नहीं लगी हुई। वो फिर पौने 200 सफों की मेरी फाइल है जिसमें मेरी बेल हुई है, वो नहीं चढ़ी हुई नेट पे। वो सरकार जेल दे पेपर कौन चढ़ाता है? वो केड़े खैर दे पेपर होंगे अल्लाह ने? के- अल्लाह के खैर बंदे, दे जो खैर दे हमारे खाते इस तरह के हैं। अपने एकेडमी के मामलात होते हैं जिसमें हमने किसी को कोई लाइन देनी बहस होती है, वो नहीं चीजें इस तरह करते, नहीं चलती ठीक है। हैं। लास्ट पोस्ट क्वेश्चन है चलता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में 15-20 मिनट ले जाएगा आपके और मेरे टोटल, मतलब इसके बाद पॉडकास्ट हमारी बंद हो जाएगी। एक सवाल में 15 मिनट हाँ, आपने जवाब देना, अब आप 2 मिनट में दे दें। हाँ 2 मिनट में दे। सवाल फिर आप 3 मिनट में कर ले, मैं जवाब 2 मिनट में दे देता हूँ। 15 मिनट का सवाल तो नहीं होना मैं चाहिए। सवाल 1.5 मिनट में कर हाँ लेता कर हूँ। ले, कर ले, हाँ कर ठीक है, कर आप जवाब दें। हाँ इंशाल्लाह। आपने कहा इमरान खान अगर जिंदा रह गए जी जी, और जेल से बाहर आ गए तो इसका काम नहीं आएगा। मैं आपकी इस बात को तो पॉजिटिव ले रहा हूँ कि अगर वो जिंदा रह गए, आपने ये मेडिकली बात की उसके हाँ, बाद, हाँ, जाहिर। जिसको बाद में बाहर ये कहा गया कि ये क्या नहीं, कहेगा। नहीं, ना, मुझे ये लगा, मैंने आई ट्रस्ट ऑन योर वर्ड्स कि आप पॉजिटिव इंसान है, तो आपने ये कहा कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा हुक्म ना हाँ जी, हुआ तो ठीक है, तो इसका काम नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो जेल से बाहर आ गए तो यार फौज दी भी तो मजबूरी है ना, उन्होंने अंदर रखे है तो उन्होंने भी तो मजबूरी समझो ना। अब ये दोनों चीज़ें ज़रा मुझे समझा दें, और इसके साथ आपने ऐड करना है अपने वो काबे वाली वीडियो का। मुझे कोई 400 से ज़्यादा कमेंट आया कि उदा ज़रूर पूछना है। क्या वही बताया ना, कौन सी वीडियो? पहले इसके ऊपर कर लें। नहीं, वो काबे वाली वीडियो को आपने लेट किया, कौन सी काबे वाली वीडियो? काबे वाली वीडियो थी कि अगर ये सब जाकर काबे की छत के ऊपर भी ये सारे कोर कमांडर और सारे खड़े हो जाए ना कि हम जो है वो गैर सियासी अब हो गए हैं, तो फिर भी शायद इन्होंने तो कोई यकीन कर जाए। तो सवाल उन्होंने, इस पे क्या सवाल है? सवाल उन्होंने ये कहा कि ये बता दें कि अब वाली जो एस्टेब्लिशमेंट है ये गैर सियासी है कि नहीं। अच्छा पहले मुझे ये बताइए, जो मेरी काबे की छत वाली वीडियो है ये कब की है? खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे या नहीं थे? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 2022 की हो सकती है, 2023 की हो सकती है, या 21 की भी हो सकती है। मुझे इसका एग्जैक्ट ईयर नहीं मिला। नहीं रियल नहीं मुझे चाहिए, खान साहब थे या नहीं थे? मुझे नहीं पता, ये तो आप बताएंगे, क्योंकि मैंने मैं वो बताऊंगा, ढूंढने की आप तो वर्किंग करके आया हूँ। मैंने तो कहा, मैंने तो 72 घंटे में जो हाँ जी, है बताएं। वर्किंग की हो चुका था। हाँ। हाँ लिहाजा तो मैंने वही तो कहा जी, मैं 2022 की है, बताने 2023 की है। लगा। हाँ, हाँ। ये मैं आपसे इसलिए कह तो रहा खान हूँ साहब के बाद किया ना ये। हाँ, हाँ खान साहब, हाँ क्योंकि मैंने इसी को दलील बनाया था इमरान रियाज खान साहब को जवाब देते हुए ठीक है। कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब थे तो आप उनकी हिमायत करते थे, और उन्होंने ये वाला बयान सबूत के तौर पर पेश किया और शेयर भी करवाया। तो मैंने कहा कि आपकी बात गलत है, ये उनके उतारे जाने बाद का बयान है, लिहाजा ये बात तो मर गई कि जब वो थे तो मैं उनकी तारीफ करता था। नहीं, ये तो उतारे, मैंने ये तो बात ये हुई। कहा भी नहीं। नहीं, मैं इमरान रियाज खान साहब की बात कर रहा हूं। तो तो मैंने उनको जवाब दिया था। और सरकार एक मिनट रुक जाए ना, क्योंकि ये उधर से चीजें चली हैं तो मैं वहां से नहीं चली है। ओहो सरकार, आप थोड़ा सा और सरकार उन्होंने हाईलाइट किया है, और सर उन्होंने हाईलाइट से निकल आए आप। और मैं आपको नहीं कह रहा कि आप, उन्होंने हाईलाइट किया था इसको। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि आपकी डॉक्टर खत्म होती है, मैंने उतारने के बाद रिकॉर्ड करवाई है, जब वो थे उस वक्त की नहीं है। दूसरी बात मैंने कहा था ना 20 अच्छा, मिनट आप इस अच्छा, जवाब में अगली ले बात। जाएंगे, आप ओहो, नहीं सीधा सीधा हो जवाब सकता है, देंगे। हो सकता है। मैंने 1.5 मिनट ओ में यार, सवाल मैं- किया कि नहीं किया, हम तो 20 मिनट लगा के जवाब देना है। आप मुझे जुमले मुकम्मल नहीं करने हाँ, दे करो, रहे। मैं तो बैठा 20 अच्छा, मिनट। पहली बात पे छक्का, अगली बात पे छक्का ये है कि जिस टीसीएम की पॉडकास्ट से आप ये क्लिप पेश कर रहे हैं ना, इसमें भी ये सेम स्टेटमेंट मौजूद है कि आर्मी चीफ इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, हमारे सारे बड़े दोबारा से काबे की छत पे खड़े होकर ये एक अहद करें। ये और है वो और है। और सरकार, मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि मैंने तब्दील ना करें, एक पे तो जवाब दे देना कि आप उसके ऊपर कायम हैं।
سرکار میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس میں بھی یہ بات کی ہوئی ہے, میں قائم کہہ رہا ہوں بات ہوئی ہے. ادھر بعد میں آ جاتے ہیں نا, ادھر اور آپ سرکار قائم ہوں تو ادھر یہ نا آپ تو یہ پھر آپ نے کلپ والا سوال کیوں رکھا؟ میں تو وہ بھی کروں گا, نہیں تو وہ پھر دونوں کیا نا, کروں وہ گا, کر دونوں دیا نا, کروں تو میرا گا. جواب آپ نے اس کا مجھے جواب دیا نا, سید صاحب, آپ نے اس کا مجھے جواب دیا, سید صاحب, آپ نے اس کا مجھے جواب دیا. سید صاحب, میں علی بھائی آپ نے مجھے اس کا جواب دیا نا, سید صاحب جہاں سے آپ نے بات سٹارٹ کی ہے وہیں سے میں جواب پہنچ ہوگا. جاؤں گا, آپ نے اس کا جواب دے دیا. سید صاحب یہاں پہ بعد میں آؤں گا, پہلے یہاں آپ پہ نے آؤں دیا گا. مجھے جواب. سید صاحب میں بعد میں آؤں گا. آپ نے کہا آج کی اسٹیبلشمنٹ, آنے والی اسٹیبلشمنٹ, پرانی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی غیر سیاسی نہیں ہو سکتی. میں نے آپ نے دے دیا نا, ختم ہوگی. تو آج کی اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی آپ ادھر آ نہیں ہے, ٹھیک جائیں, ہے, ادھر آئیں. آ جائیں آپ. ہاں, یہ جو آپ نے کلپ کی بات کی نا کہ میں نے اس پہ بات کی تھی, تو نعوذ باللہ میں نے کوئی ان کی ڈیتھ ڈیمانڈ نہیں. برادر سے سب ڈرتے ہیں, مان لیں. وہ ایک منٹ, اے میں نے کیا کرو گے, ایسی انہوں نے بگ برادر ہیں. وہ ایک منٹ. ہاں, میں تو بالکل اس قسم کی پالیٹکس کے خلاف ہوں کہ جس میں آپ گالی گلوچ کریں. بہت غلط ہے, بالکل غلط ہے. گھٹیا ترین کام, کسی کی فیملی کی پکچرز کو آپ گھٹیا ترین کام. فوج کو ایز اے ادارہ شہداء کا آپ مذاق اڑائیں. شہداء کی مذاق اڑانا گھٹیا ترین کام ہے. بالکل, اگلی وہ سارے کے سارے کام جو گھٹیا کام ہے میں ان کی مذمت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں بھی کرتا ہوں. ہاں جی, میں بھی کرتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کی بات سن کے اور لوگ بھی کرنا شروع کرتے ہیں جو نہیں کرتے. ہم تو کرتے ہیں, ہم تو کرتے ہیں, ہم اپنے جواب دیں نا, تو وہ بھی کرنا شروع کرتے ہیں. اس طرف آ جائے تو اس کلپ کے اندر جو یہ میں نے بات کی تھی, میں نے کوئی نعوذ باللہ ان کی وہ موت ڈیمانڈ نہیں کی تھی, ورنہ اس کے بعد میں نے یہ بات کی ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ یہ کیا ہے. نعوذ باللہ ڈیمانڈ کون سی موت والی نہیں, میں آپ نے وہ اس طرح کہا کیونکہ اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں میں یہیں پہ بیٹھا میں نے کہا آپ چارٹر آف میں اس کو اس پازیٹیو اینگل میں لے کے جا رہا ہوں. اچھا, دوسرا اس میں نے ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کی بھی مجبوری سمجھیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ میں نے ان کے ریفرنس سے بات کی تھی کہ وہ اس طریقے سے سوچتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. نواز شریف صاحب جب تک اندر تھے اس وقت تک آپ کو پتا ہے خبریں ساری ان کے گرد گھومتی تھی, جب تک کہ وہ باہر چلی نہیں گئے. ٹھیک ہے, پھر سکون ہو گیا. اس طریقے سے عمران خان صاحب جب سے جیل میں ہیں ساری خبریں ان کے گرد گھوم رہی ہیں. یہ پاکستان میں پالیٹکس ہے. اسی طریقے سے کہ جب کوئی بندہ اندر جاتا ہے لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ لوگ جو کل تک ڈکی بھائی کو بھی برا کہتے تھے ان کے حق میں بھی کھڑے ہوئے, زیادتی ہوئی, ہم بھی کہتے ہیں زیادتی ہوئی. تو ایک نیچرل چیز ہے کہ جو بندہ اندر ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ کہ اب ہم نے جانا ہے سولوشن کی طرف. سولوشن کیا ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی لکھی جائے, چارٹر آف اکانومی لکھا جائے, اور سب لوگ اپنے پرانی غلطیوں کے اوپر بھی معافی مانگے. صرف عمران خان صاحب نے 2014 کے دھرنوں پہ معافی نہیں مانگنی, پی ڈی ایم نے بھی رجیم چینج کے اوپر پبلک سے معافی مانگنی ہے کہ وہ 5 سال پورے کیوں نہیں ہونے دیے. سب لوگ معافی مانگے اور پھر مستقبل میں آگے لے کے چلے. پھر وہ ایوب جی, وہ بھی جنرل ضیاء, جی, مشرف علی بھی معافی, ان کو تو سارے کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے. سنیں نا سرکار, ان کو تو سارے کہہ رہے ہیں وہ بھی معافی مانگیں گے, ان کے بہاف کے اوپر یہ لوگ معافی مانگیں گے. تو پھر کون لوگ, کن کے لوگ تھے؟ ایوب, جنرل ضیاء, جنرل مشرف, کن کے لوگ تھے؟ ہاں تو بالکل تو وہ معافی مانگیں گے, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں کئی تو انہوں نے پریکٹیکلی پالیسی شفٹ کر کے معافی مانگ لی ہے. کیسے؟ کئی چیزوں کے اوپر پالیسی, مثلا جن لوگوں کو ہماری پرانی اسٹیبلشمنٹ نے ایسٹ کے طور پہ پالا ہوا تھا, آج ہم ان کو ایسٹ نہیں سمجھتے. آج نہیں آگے نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے دی کی, یعنی کہ ٹی ٹی پی. اچھا, ہاں, جو ہماری پالیسی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہوگا. یہ پالیسی جو ہے ظاہر پالیسی شفٹ ہے. پہلے ایسا تو نہیں تھا, ہم کہتے تھے ہمارا ایسٹ ہے. ایف اے ٹی ایف, آئی ایم ایف, ان لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے ہم نے ان چیزوں کو مانا, ہارڈ اسٹیٹ بننا شروع ہوئی. تو میں تو اس کو سپورٹ کروں گا کہ بندوق صرف فوج کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور نان اسٹیٹ ایکٹر کے ہاتھ میں بندوق نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یا پولیس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, جہاں پہ ان کا کام ہے وہ کریں, جہاں پہ فوج کا کام ہے فوج کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو پولیس ابھی جو کر رہی ہے, کیا کر رہی یہ ہے؟ ٹھیک کر رہی ہے. کیا کیا جو میرے ساتھ انہوں نے کیا, مجھے دھوکے سے بلا کے اندر آپ اپنا بھی لے لیں. ہاں جی, غلط کیا. اور ابھی میرے سے سن لیں, آپ کے 3 دن پہلے, اچھا, جب یہ تحریک یہ آئین والے آئے لاہور, جی, ٹھیک ہے, تو رات کو ہوتا ہے ریڈ ہنجروال کے علاقے میں, ایک رکشا ڈرائیور کے گھر. کس کے گھر؟ رکشا ڈرائیور کے گھر ریڈ ہوتا ہے. پولیس کے 2-3 ڈالے جاتے ہیں اس کے گھر, اور جا کے کہتے ہیں جی اس کو باہر نکالو. اچھا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی کا ہے. پولیس اندر گھس جاتی ہے دروازہ توڑ کے. 4 بیٹیاں اس بندے کی, رکشا ڈرائیور ہے, ایک بیوی اور خود. وہ لیٹا ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے نیچے, وہ کہتا ہے جی کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں جی تو پی ٹی آئی ہے, تو چل تو پی ٹی آئی دا ہے. تو اس کی 3 بیٹیاں بڑی جو ہیں وہ اس کو لپیٹ لیتی ہیں باپ کو. وہ کہتی ہیں کہ نہیں, ایسے نہیں جانے دیں گے. ابو کی کوئی ویڈیو دکھائیں, ابو کی کوئی فوٹو دکھائیں پی ٹی آئی والی, پھر لے جائیں. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ, یہ میں ان کی اہلیہ کے بقول اور ان کی بیٹیوں کے بقول برا, ان میں سے ایک جو پولیس اہلکار ہے, ان کی جو چوتھی چھوٹی بیوی ہے اس کو معذر رکھتا ہے. کہتا ہے چلنا ہی کہ نہیں. جب چھوٹی بیٹی کے اوپر معذر رکھتا ہے تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. وہ کہتا ہے آپ چلیں میرے ساتھ. وہ اس کو باہر گھر سے باہر لے کر نکلتے ہیں, لے کر جاتے ہیں, راستے میں اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اور پھر پولیس والے اس کو گھر والوں کو فون کرتے ہیں کہ مر گیا جی, آ رہا ہے. تو یہ ہیں وہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ پولیس کے ہاتھ میں یہ ہونا چاہیے. کیا سیاسی, اگر وہ پی ٹی آئی کا بھی تھا, اب اس کی 4 جو بچیاں ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ریاست نہیں ہے ذمہ دار ان کی؟
دیکھیں مجھے تو اس واقعے کی تحقیق نہیں ہے، میں چونکہ آپ نے بیان کیا، میں بتا رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. اگر ایسا ہوا ہے اچھا سوری تو میں نہیں سمجھتا یہ ایک واقعہ ہے، میں بتا رہا ہوں ایسے ڈفرنٹ واقعے ہیں. لوگ کرے گی کہ ٹھیک کام ہوا ہے، لوگ مفلوج ہو گئے ہیں، فالج کے اٹیک ہو گئے ہیں لوگوں کے اوپر، میں گواہ ہوں ان کا، میں نے ویڈیوز کی ہیں. فالج کے اٹیک ہو گئے ہیں ان کے اوپر. جب آپ لوگوں کے کسی بھی شریف بندے کے گھر میں رات کو آئدر وہ پی ٹی آئی کا ہے یا نہیں ہے، آپ اس کے گھر میں رات کو 1:30-2 بجے گھستے ہیں، اس کی بیٹیوں کو ذلیل کرتے ہیں اور ساروں کو کرتے ہیں، آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ نہیں میں تو نہیں کرتا، میں تو وکٹم ہوں بھائی. ان میں سے کسی کو سزا نہیں ہوئی میرے بھائی میں تو وکٹم ہوں، میں کیوں کروں؟ ان میں سے کسی کو سزا نہیں ہوئی. پیرا فورس کیا کر رہی ہے؟ پیرا فورس کیا کر رہی ہے؟ انکروچمنٹ ہٹا رہی ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے. اب ریڑیوں کی میں آپ کو کہتے ہیں تو ویڈیو دکھا دوں، ریڑیاں جو ہوتی ہیں نا ان کے اوپر ہتھوڑے مار مار کے ان کی ریڑیاں توڑ رہے ہیں. جس کا فروٹ ریڑی کے اوپر رکھا ہے وہ پوری فروٹ کی ریڑی الٹ رہے ہیں، جس کے چاول چھولے رکھے ہیں پوری چاول چھولے کی ریڑی الٹا رہے ہیں. ایک ریڑی والے کو یہاں سے گھسیٹ کے پھاڑے نوں گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. ریڑی والے بیٹھ کے ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں، بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس حکومت دوتے عذاب نازل کر دے. اب جب یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کے عذاب کی بجائے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، عذاب کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ سنیں نا، نہیں میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اب جب یہ صورتحال ہے تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جب نا انصافی ہو، جب ظلم ہو، جب جبر ہو، جب بے روزگاری ہو، جب کھانے کو کچھ نہ ہو، جب آپ ڈکیتیاں کریں گے تو تمہیں مارن گے تو اسلامی اسکالر بیٹھ کے کہے گا بلیسنگ ہے CCD، ٹھیک ہے. اس کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے جب یہ ساری سچویشن بن جائے؟ بتائیں عام بندہ کیا کرے؟ ہارٹ اٹیک سے مر جائے، 4 بیٹیاں پیچھے چھوڑ دے، ان کو بد دعائیں دیتا رہے، ان کے خلاف کھڑا ہو، کیا کرے عام آدمی؟ دیکھیں یہ ایک جنرل کوسچن ہے، میں جنرل بتا، یہ میں پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو سے نہیں پوچھ رہا. نہیں جنرل. اور آج بھی میں نے آپ کو سندھ والا دکھا دیا، میں ایک لوگوں کے اینگل سے دکھا رہا ہوں کہ جلسے کی اجازت دے کے گھسیٹتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اسلام کی رو میں آپ نے بتایا. اسلام کی روح سے میرا ہمیشہ سے اس پہ موقف ریکارڈ ہے، آج سے نہیں 2014 سے. جنید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے بیہاف پہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ میں کیا کہوں گا. آپ دیں. ہاں میں آپ کو دینے سے پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی نیا جواب نہیں بنانا، میرا موقف ہمیشہ یہ ہے ان ساری چیزوں میں عوام کبھی بھی اسٹیٹ سے، ریاستی اداروں سے نہیں ٹکرا سکتی. ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، میری بات سن لینا، ان کے ہاتھ میں سلطہ ہے، آپ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے اور ٹکراؤ کا نقصان ہوتا ہے. اسٹیٹ سے تو کوئی بھی نہیں ٹکرا سکتا. اسٹیٹ سے جب ٹکرا نہیں سکتے تو آپ گیون سرکمسٹانسز میں جو حالات و واقعات اویلیبل ہیں اس میں آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، بد دعا کریں. اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع لائیں اور لوگوں میں ایجوکیشن بھی اس حوالے سے کریں، اور جن تک آپ کی رسائی ہے آپ ان تک بات بھی پہنچائیں. میں نے بارہا 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان پہ اپنے بڑوں تک یہ بات پہنچائی کہ جو لوگ جیو فینسنگ میں آئے ہیں پلیز یار ایٹ لیسٹ 2 سال سے بچارے اندر سٹ ہے، تو میں یہی کر سکتا ہوں نا. اچھا اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم مابز اکٹھے کر کے لے آئیں گے یا کیپٹل کے اوپر چڑھائی کر دیں گے، یہ اگلے زمانوں میں کامیاب ہوتا تھا کہ آپ بادشاہ کو قتل کریں اور آ کے تخت پہ بیٹھ جائیں. ورلڈ وار 2 کے بعد جب سے نیشن اسٹیٹس بنی ہیں، آپ پولیٹیکل جماعت کے پرائم منسٹر کو بھی ہٹا دیں، اگلا پرائم منسٹر اس کی جگہ آ جائے گا کیونکہ جماعت کی حکومت ہے، کیونکہ ادارے ہیں. تو میں یہی مشورہ دوں گا. اب آپ اس کو لے گئے نا اس کے اوپر. اب ایک پولیٹیکل جماعت اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم نے پرامن طور پر وفاق میں آنا اور وہاں پر دھرنا دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے رجیم چینج کیا، آپ نے تباہی پھیر دی ہمارے اوپر، آپ نے ہمارے اوپر تباہی پھیر دی، تو ہم آنا چاہ رہے ہیں، ہم پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ پروٹیسٹ کریں اور جو عدالت بتاتی ہے نا اس جگہ کے اوپر پروٹیسٹ کریں. وہ جو جگہ دے رہی تھی جیسا کہہ رہے تھے وہ کہ سنجانی کے پاس کریں گے تو کرنا چاہیے. ہاں تو میں نے اگر انجینئر علی مرزا صاحب کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے اور مجھے یہ کہا جائے کہ آپ ایسا کریں جہلم دریا کے اوپر جا کر بیٹھ جائیں، میرے بھائی آپ جہاں سن لینا، میں کہتا ہوں کہ میں نے انجینئر مرزا صاحب کے اوپر پروٹیسٹ کرنا ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، مجھے یہاں باہر اجازت دیں، تو آپ مجھے کہیں یار دریا کے باہر جا کے بیٹھ جا، جی تیری آواز سننی ہوئی تو اتنے بھی کسی نے سن لی ہے، جو نہیں سننی تھے اتنے بھی کسی نے نہیں سننی. اچھا اب میں اس کا جواب دوں. دیکھیں آج کے اس ماڈرن دور میں جب پاور سوشل میڈیا ہے، آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے یا یہاں بیٹھے ہوئے. میں تو جیل میں تھا نا، ہمارے اسٹوڈنٹس نے سوشل میڈیا پہ آواز بلند کی، اسکالرز نے کی، صحافیوں نے کی، اور ایک ماحول بنا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک ریلیف ملا. یہی کیا جا سکتا ہے. آپ اسٹیٹ سے ٹکرائیں گے لوگوں کے بچے سے تو کوئی بھی نہیں ٹکرا سکتا. سرکار ٹکرانا ہوتا ہے نا، جب اسٹیٹ آپ پہ پابندی لگاتی ہے نا کہ آپ نے یہاں نہیں آنا، تو پھر آپ اس کے باوجود وہاں جاتے ہیں نا تو یہ ٹکرانا ہی شمار کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ان دنوں میں جلسہ کیا ہے جبکہ دفعہ 144 لگی ہوئی تھی لاہور میں، تو باقاعدہ انہوں نے اپروول لی، مینار پاکستان پہ اتنا بڑا جلسہ کیا. اگلی بات اگر ان کو اجازت نہ ملتی تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں جماعت اسلامی کبھی بھی جلسہ نہ کرتی، نہ وہ قانون کو توڑ دے. چلو اسی کے اوپر ہے، کراچی میں جلسے کی اجازت دی گئی اور آج اخیل لیتھل قسم کا مارا ہے ان کو. کس جگہ پہ؟ جناح، یہ جو اس میں ہے مینار پاکستان اس کے پاس، اقبال مزار کے پاس ہے، مزار جناح کے پاس، جناح مزار قائد کے پاس، وہاں پر لیتھل قسم کا وہ جہاں سے آ رہے تھے نا بڑا مارا. نہیں مجھے بتائیں، اجازت انہوں نے دی جلسے کی کہ جلسہ آپ کر لیں. اجازت کس جگہ پہ دی؟ دعا بھی کر. ایک منٹ، اجازت کس جگہ پہ دی؟ وہیں کی اجازت تھی، مزار قائد کی. کس نے دی؟ سندھ گورنمنٹ نے. اچھا میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ مزار قائد کے اوپر اجازت شاید فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا. یہ ایسا ہی ہے. اچھا میں نے صحافیوں سے یہی سنا کیونکہ وہ اس پہ ورکنگ کرتے ہیں
کہ جو اس طرح کی جگہ ہیں وہاں پہ اجازت، یعنی اقبال کے مزار کے پاس یا محمد علی جناح کے مزار کے پاس اگر آپ کریں گے تو یہ انڈر آتے ہیں کیپٹل کے، یہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتے. یہ چیز میں نے 2-3 دن پہلے سنی ہے اور لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ سندھ گورنمنٹ نے شاید اجازت اس لیے دی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ الٹیمیٹ ان جگہ کی اجازت شاید کیپٹل گورنمنٹ نے دینی ہے. یہ آپ ذرا چیک کریں نیٹ کے اوپر. یہ آ گیا میرے پاس، یہ ہے جی سندھ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی باضابطہ مشروط اجازت دے دی. ڈپٹی کمشنر کراچی ایسٹ نے پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے اجازت نامہ جاری کیا اور سندھ میں جلسہ پی ٹی آئی کر سکتی ہے، شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا. تو جگہ جو ہے وہ وہی ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے پھر جب اجازت دی، ٹھیک ہے، تو وفاق نے تو پھر کہہ دیا کہ اٹھو انہوں نے. آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال شاید نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں یار، اپنا لقمہ تو میرے منہ. صحیح صاحب میں نے کیوں کہنا ہے؟ دیکھیں میں جو آپ کو میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، میں یہ 9 مئی کو پہلے دن میری ویڈیو آئی ہے، اس شام کو میں کہتا ہوں 9 مئی غلط تھا. جن لوگوں نے جہاں میں تو اس سے اگلی بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو لوگ یوز ہوئے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. میں نے یہ بھی کہا، معافی دے دیں، اسی رات کہا تھا. تو مجھے آپ نہ بتائیں یہ بات، میرا یہی آلریڈی موقف ہے کہ ماں کا رول ہونا چاہیے، اسٹیٹ کا کوآپریٹ کرنا چاہیے. اس کیس میں بھی اگر یہ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اجازت دینے کے باوجود اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے تو غلط ہے. لیکن اگر اس میں یہ سکم موجود ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ہو سکتا ہے اس اجازت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جو فیڈرل گورنمنٹ نے دینی تھی اور انہوں نے نہ دی ہو، یہ ہے. ہم اس کو دونوں پہلو میں رکھ لیتے ہیں. آپ نے صرف 2 منٹ میں سمجھا. نہیں، میں 1 منٹ میں جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلا پہلو یہ ہے کہ وہیں کی اجازت تھی، لوگ آ رہے تھے، ان کو مارا، غلط کیا، 100% غلط. عوام کیا کرے؟ مار کھا کے بدوا دے کے چلی جائے. بس یہی کر سکتے، یہی کچھ کر سکتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں سلطہ ہے. دنیا نے لرن کیا ہے کہ یار اس طرح کر کے آپ اسٹیٹس کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے. تو یعنی کہ آپ جب بھی نکلیں باہر، اسٹیٹ والا آپ کو اگر رکھ کے چپیڑ مارے تو تسی واپس ہو یار، تینوں اللہ پوچھے گا. دیکھیں یہ اسی طریقے سے ہی ہوتے ہیں معاملات. ٹھیک ہو گیا. اسلام بھی یہی کہتا ہے. جی اسلام بھی یہی کہتا ہے. ٹھیک ہو گیا، بالکل اسلام یہی کیونکہ میں ایکچوئل فوکس ہے میرا اسلام پہ. اگر آپ کو ریاست یا کوئی طاقتور آپ کو اٹھا کے چپیڑ مار دے یا آپ کے اوپر ظلم کر دے تو آپ جو ہے وہ پھر سے سوچ لیں. میں درجنوں حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان قریب ایسے حکمران آئیں گے جو تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، تم نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں. کیونکہ اگر آپ صبر نہیں کریں گے نا، آپ تو ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ 10 اور کو مار دیں گے، وہ 10 پروٹیسٹ کریں گے، وہ 100 اور کو ماریں گے. یہ ایک چین جا رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ رایامہ ہموار کریں. دیکھیں ہم نے بھی تو سوشل میڈیا پہ ایک جنگ ون کی ہے نا، کسی نے سوچا بھی تھا؟ آواز اٹھی نا، ہر طرف سے اٹھی آواز، کرتے کرتے ایک جب اس ٹائم کے اوپر معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ریزالو کیا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، کرین پارٹی کی طرح اگر ہمارے لوگ بھی یہ کرتے نا، میں بھی بار نہیں آنا تھا. میں آپ کو سیدھا بتا رہا ہوں کیوں. اسٹیٹ یہ ڈیسیژن کر چکی ہے. اگر آج اسٹیٹ کے دل میں میرے لیے کوئی نرم جذبہ پیدا ہوا کورٹس کے اندر، یا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں بنتا. اگر ہوتا تو میں حق پہ بھی ہوتا، مجھے تم دینا تھا. تو میں اس لیے مزہ آ رہا ہے. تحریک تحفظ آئین والے آئے لاہور، اچھا ان کے پاس نہ تو انہوں نے جلسہ کرنا تھا، نہ کوئی ڈنڈے تھے، نہ کوئی انہوں نے کچھ کرنے تھے. وہ آپ کو بہتر پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ آپ نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں اس کا حوالہ دیا. ہاں جی، اب بتائیں. ہاں میں آپ کو بتاؤں، محمود خان اچکزئی صاحب کی میں اس وقت عزت کرتا ہوں جب کنٹینر پہ عمران خان صاحب دوپٹہ لے کے ان کا مذاق اڑاتے تھے. میں نے اس وقت بھی پھر پھپھو تے چلے گئے ہو تسی. میں پھر پھپھو وچ لے کے آنی ہے، پھر تسی کہنا ہے شاہ جی تسی ٹاپک چینج کر دیتا ہے. شاہ جی مجھے بات مجھے میں پھر رگڑنے پہ آ پھر ٹرولنگ شروع ہو جائے گی. پچ پہ رہیں، پچ نہ چینج کریں. میں یہی آپ کو پچھلے 2.5 گھنٹے سے سمجھا رہا ہوں، پچ نہ چینج. مجھے بتائیں میں نے جواب آپ کی مرضی سے دینا ہے یا اپنی مرضی سے دینا ہے؟ آپ نے سوال کیا نا.